ماہ شعبان اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو شخص بھی سورت قریش کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اگر رب کریم کی بارگاہ سے اربوں خربوں بھی مانگا جائے تو میرا رب دینے پر قادر ہے، وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جس میں گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جو شخص بھی اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ وظیفہ اس مبارک مہینے میں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، فرمایا کہ یہ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ اور جو شخص بھی، جیسا کہ اللہ والے فرماتے ہیں، اس مہینے میں اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس مہینے میں اس عمل کو چاند رات میں ضرور پڑھ کے دیکھ لے۔ دیکھیں، آج محکمہ موسمیات کے مطابق ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، تو تمام دوستوں کو، تمام امت مسلمہ کو ماہ شعبان کا چاند میری طرف سے ایڈوانس بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے فوری طور پر اس عمل کو کر لینا ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ ماہ شعبان اللہ تعالیٰ کے وہ 4 مہینے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک ہے۔ یہ نمبر کے اعتبار سے اسلامی سال کا 8واں مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسے شعبان کہتے ہیں۔ یہ خیر و برکت کے پھیلاؤ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں قتال نہیں ہوتا تھا، اس میں جنگیں نہیں لڑی جاتی تھیں، ہتھیاروں کی آوازیں بھی نہیں سنائی دیتی تھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں ہر طرح کی عبادت قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستو، ماہ شعبان کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کی بڑی عظمت و فضیلت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اب آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ مہینہ کتنا برکت والا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ شروع میں اور آخر میں 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل میرے رب کریم کی بارگاہ سے جتنا مانیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ کتنی مرتبہ؟ صرف 7 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ پورے سال کی پریشانیوں کو دور کر دے، زندگی میں جو مجھ سے خطائیں ہوئیں، جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں، جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، یا اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو مانتے جائیں گے، جتنا مانتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ اب اس عمل کو آپ نے دیکھیں، گھر میں دولت حاصل کرنے کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، کاروبار میں برکت اور کثرت کے لیے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب اگلی بات سن لیجئے گا۔ اگر آپ اس عمل سے تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمام اس عمل کی فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس عمل کی ترتیب کو اسی اعتبار سے کریں گے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب سب سے پہلی چیز، یہ سورت قریش آپ نے جس مقام پر میں آپ کو کہوں اسی مقام پر آپ نے پڑھنی ہے۔ اپنی مرضی سے اس میں کسی قسم کی رد و بدل آپ نے نہیں کرنا۔ تو آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اول و آخر جو تعداد بتائی ہے درود پاک کی، اتنی ہی تعداد کے برابر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی دوسرا درود پاک اس عمل میں آپ نہ پڑھیں، اس لیے کہ یہی درود پاک خاص ہے اس وظیفے کے ساتھ۔ یہ بات میری نہیں، اللہ والوں کی بات پر آپ نے عمل کرنا ہے، اسی طریقے کے مطابق عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کی شان عظمت اور فضیلت یہ ہوگی کہ جو بندہ بھی اس عمل کو کر کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت وہ اپنے
اپنے رب کریم سے جو چاہتا ہے سو پا لیتا ہے، اس کی بدولت اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی کے صدقے اور یہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا راز آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے خاص مقرب بندوں میں چلا جاتا ہے، اور اس کو نہ مٹنے والی عزتیں ملتی ہیں، نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے۔ گویا ہر کام میں کامیابی کے لیے یہ بہترین عمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے درود پاک، اس کے بعد آپ نے صرف اتنے سے الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لیکن آپ نے مکمل نہیں، صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتنی تعداد میں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، جتنی یعنی کہ ایک تسبیح سے مراد ہوتا ہے 100 مرتبہ، تو 100 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ میں اب آخر میں آپ کو بتاؤں گا، 7 مرتبہ درود پاک، پھر آپ نے استغفار پڑھا ہے، اس کے بعد آپ نے سورت اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر سورت پڑھتے ہیں نا، اس سورت مبارکہ کو، یعنی کہ جو سورت اخلاص ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 4 آیات والی سورت ہے۔ اس لیے آپ نے یہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اور ہر بار جب پڑھنی ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنی۔ دیکھیں یہ ماہ شعبان، جیسے میں نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد ماہ رمضان ہے، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ماہ رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، اپنے بندوں پر ہے۔ تو اس قدر یہ مسلسل جو مہینے آ رہے ہیں نا، یہ برکتوں والے آ رہے ہیں، یہ رحمتوں والے مہینے آ رہے ہیں۔ اس لیے اسی مہینے میں ماہ شعبان میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص توجہ فرمائی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے بھائیوں بہنوں، ہم اس عمل کا، اس مہینے کا احترام کریں، ادب کریں، اور ہم اس مہینے میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری چاند رات میں، اگر آج چاند رات ہوئی تو آج ہماری خصوصی دعا ہوگی، یا جس دن بھی چاند آج نظر آ جائے گا، تو بعض روایات، بعض موسمیات کہتے ہیں کہ چاند ظاہر ہو چکا ہے، تو آپ اسی طرح اس دعا میں بھی شامل ہوں۔ آپ نے صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، کمنٹ میں اپنا نام لکھنا ہے، اور آپ دعا میں شامل کر لیے جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا دعا میں شامل ہونے کا، تو ضرور دعا میں بھی شامل ہوں، اور اس عمل کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں، آپ اسی طرح اس کو سمجھ کر، ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر پھر کریں گے، انشاءاللہ 100% آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ لیکن اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے باوضو بھی رہنا ہے، جسم کو خوشبو بھی لگا کے رکھنی ہے، آپ کے جسم سے خوشبو بھی آتی ہو، اور آپ جب اس عمل کو کریں تو اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے ترتیب بھی آگے پیچھے ہرگز نہیں کرنی، جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہی اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ خواتین گھر میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو آپ نے رات میں ہی کرنا ہے، یعنی کہ چاند رات کے اندر ہی آپ اس عمل کو کریں گے، یعنی کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوں گے، یا یکم شعبان تک آپ اس کو کر سکتے ہیں، ورنہ صرف رات جب چاند نظر آ جائے تو اس وقت آپ کریں گے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے، جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس عمل کی کتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوئی ہیں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا آپ کو نوازے گا۔ دیکھیں، یہ ماہ شعبان کا وہ بابرکت مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خصوصی عنایات آرمائیں۔ یہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کو کنارہ عطا فرماتا ہے، یعنی راستہ عطا فرماتا ہے، غموں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح استغفار کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 4 آیات والی سورت آپ نے پڑھنی ہے، صرف 4 آیات والی۔ اس کی 4 آیات ہیں اور 4 سمتیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، یہ 4 ہی سمتیں ہیں۔
اور چاروں طرف سے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو کامیابی ملے، آپ مشرق کا سفر کریں، مغرب کا سفر کریں، شمال کی طرف جائیں، جنوب کی طرف جائیں، جدھر بھی جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آپ کی حفاظت ہو، لوگ آپ کا عزت اور احترام کریں، آپ سے لوگ محبت کریں، ہر قسم کا مقروض اس عمل کو کرے، ہر قسم کا بے روزگار اس عمل کو کرے، ہر قسم کی عزت حاصل کرنے والا شخص اس عمل کو کرے، جس کی عزت خراب ہو چکی ہو، جس کی بات سننے والا کوئی شخص موجود نہ ہو، جو دن بدن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے۔ یہ سورت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، 33 بار، یعنی 33 مرتبہ یہ سورت مبارکہ، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس میں بسم اللہ بھی آپ کی اتنی ہو جائے گی، یہ سورت مبارکہ بھی اتنی بار ہی ہو جائے گی۔ اور یہ سورت ایسی ہے جو میں آپ کو بتائی ہے کہ یہ تو اتنی برکت والی ہے کہ ہر دکھ، درد، غم، پریشانی، مصیبت سے نکالنے کی یہ بہترین دعا بھی ہے۔ اور یہ اس کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی توحید کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزوں کا بھی وحدانیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو اس کی برکت اتنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل سے کیسے مستفید ہونا ہے یہ طریقہ کار میں بتاؤں گا، کیونکہ اس کا نزول کچھ اس طرح تھا کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے تو سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، معاویہ کے جنازے پر حاضری۔ یہ معاویہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے۔ سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین پر اپنے پر رکھ دیے، ان کو جھکایا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف نظر فرمائی اور آپ نے معاویہ پر سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل، معاویہ کو یہ مرتبہ کس طرح ملا؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اس کو یہ مرتبہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سورۃ الاخلاص کے پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اب یہ سورت کیسی ہے؟ اس کو پڑھنے والے کے جنازے میں اللہ کے نوری ملائکہ شریک ہوتے ہیں، اللہ کے نوری فرشتے شریک ہوتے ہیں، تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی سن لیجئے گا، بڑی اہم، بڑی بہترین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب جو فرشتے دعا کریں کسی بندہ مومن کے حق میں، پھر اس کی دعا کو رد نہیں کر پھر اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 4 آیات، 15 کلمات، 47 حرف ہیں، اور اس کو پڑھنے والا دنیا اور آخرت کی تمام دنیا کی تو تکلیفیں ختم ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کی آخرت کی تکلیفوں کو بھی دور فرما دے گا، آخرت کی پریشانیوں، آخرت کے غموں کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اب جو شخص اپنی آخرت کے، دنیا کے تمام ہر طرح کے غم پریشانیاں دور کروانا چاہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے۔ تو یہ سورت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے جس کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کرے گا۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سورت قریش کس مقام پر، کس موقع پر پڑھنی ہے، اور یہ بتانے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل عمل سمجھانے لگا ہوں کہ آپ اس عمل کو اگر اسی طرح کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا، کتنی عزتیں ملیں گی، کتنے راستے کھلیں گے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول اور ظہور فرمائے گا۔ اب جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس اسم مبارک کا تعلق ہے رزق کے ساتھ، دولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، غنا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جیسے خود غنی ہے، اسی طرح اپنے اس بندے کو بھی غنی فرما دیتا ہے، اپنے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس صفت کے ساتھ پکارتا ہے، جو صفت ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ بیا کے ساتھ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یعنی یا غنیو، یا غنیو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا غنیو، یا غنیو پڑھیں تو سب سے زیادہ بیسٹ ہے، بہتر ہے۔ یعنی کہ یا غنیو میں اس لیے ایک ایک لفظ حرف کر کے علیحدہ علیحدہ بتا رہا ہوں تاکہ ہر بچے، بوڑھے، جوان، ہر نئے آنے، پرانے، ہر شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ اسم مبارک کیا ہے۔ پھر آپ کمنٹ میں پوچھتے ہیں، بعض اوقات موقع ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا، تو کوئی بھی شخص اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے، اس لیے میری کوشش ہے کہ میں ہر شخص کو یہ عمل بڑی آسان فہم الفاظ میں ایک ایک لفظ کر کے سمجھا دوں۔ کچھ دوست تو پرانے بھی ہوتے ہیں، کچھ نئے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں،
تاکہ پھر پرانے اور تمام نئے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں مکمل خبر ہو جائے اور مکمل اس عمل کے بارے میں سمجھ آ جائے۔ کیونکہ میرا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، میرا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ میری ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑے وقت میں بتا دوں، کیوں؟ تاکہ میرا بھی وقت بچے، آپ کا بھی وقت بچے۔ میں کوشش کر رہا ہوں مزید اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی۔ یہ اسم مبارک جس کا مطلب ہے یعنی کہ اے بے پرواہ، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیازی اس بندے کو ملتی ہے اور ہر طرح کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ضرورت کے مطابق بھی اور ضرورت سے زیادہ بھی اس بندے کو رزق ملتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے اور سارے بندے اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ غنا 3 امور میں ہوتی ہے: علم میں غنا، رزق میں غنا، اقتدار میں غنا، اور یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو بھی اس کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ یہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسم مبارک صرف اور صرف آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہی آپ نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور دعا اس صورت میں کرنی ہے کہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ سورۃ قریش جو قرآن مجید کی بالکل مختصر سی سورت ہے، اس کو حالت دعا میں یہ دعا بھی کوشش کریں آپ کھڑے ہو کر مانگیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آسمان کی طرف منہ کر کے مانگیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر آپ جیسے چاہیں اس دعا کو مانگ لیں۔ دعا کے اندر کتنی بار سورۃ قریش پڑھنی ہے یہ بات بھی میں بتا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اپنی مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات، اپنے افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی بھی ہے اور لوگوں کو غنی کرنے والا بھی ہے۔ جو بھی اس سے مانگتا ہے اس کو بھی عطا کر دیتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو بھی وہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے ذریعے لازمی نہیں کہ آپ اپنی زبان سے کچھ مانگیں گے ہی تو رب کریم عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد اپنی زبان خاموش بھی رکھیں، نیت ہو آپ کی کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو عطا فرما دیتی ہے۔ یہ غربت کو دور کرنے کا واحد عمل ہے۔ ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہے، جس کے پاس ذرائع آمدن بھی نہیں ہے، اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، بالکل دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے، اگر وہ غیب سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ عمل کر لے۔ یہ عمل کرے گا تو اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک بار سورۃ قریش سن لیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو یہ سورۃ مبارکہ سورۃ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی آپ نے سورۃ مبارکہ کو پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھنا۔ اور اسی سورت کے بارے میں آتا ہے جو شخص سورۃ قریش کو پڑھے اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے کعبہ معظمہ کا طواف کیا یا اعتکاف کیا۔ یہ تفسیر کے اندر یہ بات ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ بعض تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، جو شخص سورۃ قریش کی زیادہ تلاوت کرے گا خداوند کریم جنت کی سواریوں میں سے اس کو سواری عطا فرمائے گا، جو اس کو دسترخوان پر لے جائے گی۔ نور کے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ اس کو جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے جس کو کھانے پر پڑھا جائے تو کھانے کے نقصانات سے بندہ بچ جاتا ہے، پھر وہ کھانا اس کے لیے باعث شفا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس سورت مبارکہ کو دعا کے اندر صرف ایک بار پڑھنا، اس کے بعد جب بھی کھانا کھائیں آپ اس سورت مبارکہ کو ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اس سے آپ کے رزق میں بھی برکت آئے گی، آپ کھانے کی ہر طرح کی بیماریوں سے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے، کبھی گھر میں رزق کا فاقہ بھی نہیں آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔